مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ اور فتح قسطنطنیہ۔ مسلمانوں اور رومی کے تعلقات کی تاریخ حوادث اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس میں صلح بھی ہے اور جنگ بھی، زمانہ امن بھی ہے اور عرصہ قتال بھی۔ آج کے زمانے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات غیر یقینی ہیں، وہ صلح اور جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامت قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ملحمۃ الکبریٰ رکھا ہے۔ مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اسے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم اور وہ مل کر اپنے ایک دشمن سے ایک لڑائی کرو گے، تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور صحیح سلامت رہو گے، پھر تم میدان جنگ سے واپس آؤ گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک میدان میں پڑاؤ ڈالو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے۔ پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان سیخ پا ہو جائے گا اور آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں بھی جوش آ جائے گا اور وہ اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے اور ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی احماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ یہ مقام شام میں حلب نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ جنگ کی جگہ یہی ہوگی۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آ رہا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور وہ قیدی مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مگر مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ لشکروں کا آخری تہائی حصہ شہروں کو فتح کر لے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا، لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری کرنا چاہے گا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے، وہ دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو غلط ہوگی، لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رومیوں سے جنگ کے بعد اہل اسلام کو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع بھی نہ ملا ہوگا، اور وہ دجال سے لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس غزوے کی تفصیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت کی تقسیم روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی خوشی کا باعث نہ بنے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس دشمن سے مراد رومی ہے۔ اس وقت جنگ کی شدت کے باعث بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور باصلاحیت فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے عزم کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کا عہد کرے گی کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہوتے تک مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے مگر کسی بھی فریق کو برتری حاصل نہ ہو سکے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا عزم لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام دشمن پر جلد ہی حملہ کر دیں گے۔ مختلف مقامات سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو شکست فاش سے دوچار کر دے گا اور اہل اسلام ان کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خونریزی نہ دیکھی گئی ہوگی، حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے قبل ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کی اولاد جن کی تعداد جنگ سے پہلے 100 ہوگی، جنگ کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں مال غنیمت کے حصول سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ مسلمان ابھی اسی حالت ہی میں ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک شخص پکار کر کہے گا، لوگو دجال تمہارے پیچھے بال بچوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کے غرض سے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اس عظیم مارکے کے دوران مسلمانوں کا جنگی کیمپ ملک شام کے بہترین شہر دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، عظیم مارکے کے دوران مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین پر ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے۔ اس وقت یہ مقام مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت میں فتح کر لیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کی تکبیر اور تحمید ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں کچھ نہیں سنا جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لیں۔ وہ جب وہاں آئیں گے تو وہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے۔ وہ بس اتنا کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی ایک طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ثور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر تیسری بار کہیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا۔ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت جمع کریں گے۔ ابھی مال جمع کر ہی رہے ہوں گے کہ کوئی پکار کر کہے گا، لوگوں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے قاضی ایاز کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اس لشکر کے بنو اسحاق سے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ صحیح اور محفوظ بنو اسماعیل کے الفاظ ہیں، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ یہ جنگ عرب لڑیں گے، اور عرب بنو اسماعیل میں ہیں نہ کہ بنو اسحاق، اور شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ ایک اور چیز جو لشکر اسلام کے عربوں یعنی بنو اسماعیل ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسائی اپنے ایک ساتھی سے کہیں گے، ہم عربوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہیں، مگر بعد میں غداری کریں گے اور مارکے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ عظیم مارکہ عربوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگا۔ اس باب کی دیگر احادیث سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے
کہ جو لوگ اس عظیم مارکے میں حصہ لیں گے وہی قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اور یہ عرب ہی ہوں گے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر ان کی طرف مسلمانوں کے بہترین لوگ نکلیں گے جو اہل حجاز میں سے ہوں گے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنو اسماعیل ہوں گے، نہ کہ بنو اسحاق۔ واللہ عالم۔